آج اسلام آباد کے پیمس ہاسپٹل میں موجود ہوں. یہ وہی پیمس ہاسپٹل ہے جو خبروں کی زد میں رہتا ہے، لیکن آج یہ خود ایک بہت بڑی خبر بن گیا ہے، کیونکہ آج یہاں پہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے سب کے دل دہلا دیے ہیں، جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. 14 نامولود بچے جن کی ہلاکت ہوئی آگ لگنے کی وجہ سے، اور اس کا کوئی بھی رسپانسبل نہیں ہے. کہا یہی جا رہا ہے کہ انکیوبیٹر پھٹنے کی وجہ سے آگ لگی، اور جو گائنی وارڈ تھا اس میں کوئی فائر ایکسٹنگشن نہیں تھا، اس میں کوئی فائر سیفٹی الارم سسٹم نہیں تھے. وہ جو ایک فوارے لگے ہوتے ہیں وہ فوارے تک نہیں چلے، اور اس کو وارڈ کو باہر سے تالا لگایا ہوا تھا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی خدشہ یہ تھا کہ کہیں بچوں کو کوئی چوری نہ کر کے لے جائے. اس کے جواب بہت سمپل ہے کہ وہاں پہ گارڈز کھڑے کیے جا سکتے تھے، بہت سی چیزیں ہو سکتی تھی. لیکن یہ اتنی بڑی کوتاہی جس میں 14 بچے نہیں ہلاک ہوئے، 14 مائیں ہلاک ہوئی ہیں، جنہوں نے 9 ماہ اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے. پتہ نہیں کتنے قرضے لے کے وہ یہاں تک بھی آئے ہوں گے بچوں کا علاج کرانے کے لیے. ان ماؤں کے لیے وہ پریگننسی کتنی مشکل رہی ہوگی 9 ماہ کے اندر. اس کے بعد وہ مائیں کس طرح سے سروائیو کریں گی؟ بہت سی ماؤں نے بہت سی منتیں مرادیں کرنے کے بعد بیٹا پیدا کیا ہوگا. آج وہ بیٹا بھی اس آگ کی زد میں آ گیا. اور اب جو سیاستدان ہیں وہ صرف بیانات دیں گے، وہ مزاحمت کریں گے، کسی کو برطرف کر دیا جائے گا. لیکن کیا وزیر صحت استعفیٰ دیں گے؟ کیا شہباز شریف صاحب استعفیٰ دیں گے؟ یہ کس کی کوتاہی ہے؟ یہی جاننے کے لیے آج ہم آن گراؤنڈ موجود ہیں اس ہاسپٹل کے اندر، جہاں پہ ایک قیامت گزری ہے. اس وقت یہاں پہ میرا کھڑا ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں پہ 14 ماؤں کے بچے ان سے جدا ہوئے ہیں. انسان ایک بلی بھی رکھے تو اس سے پیار کرتا ہے، یہ تو وہ بچے تھے جن کو میں بار بار کہہ رہی ہوں، ایک ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا تھا. اس ماں پہ آج کیا گزر رہی ہوگی؟ انہی سوالوں کے جوابات جانیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم پیمس ہاسپٹل میں موجود ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ بچے جن کی ہلاکت ہوئی ہے، جن بچوں کا کوئی قصور نہیں تھا. آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ شیشے توڑ کے جو فائر بریگیڈ ہے وہ یہاں سے گیا ہے. کوئی فائر ایگزٹ نہیں تھا، کوئی فائر الارم سسٹم نہیں تھا. اس ہاسپٹل میں اس وقت 14 بچے نہیں مرے، 14 خاندان جو ہیں وہ اجڑ گئے ہیں. اور یہ ایک بڑی کوتاہی ہے انتظامیہ کی یا اس ہاسپٹل کی، جس کو اسلام آباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل سمجھا جاتا ہے. ایک سرکاری ہاسپٹل ہے، بڑے اس کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی بڑے بڑے لوگوں کو یہاں پہ علاج کے لیے لایا جاتا ہے. لیکن اگر یہاں پہ چھوٹے بچوں کا ہی کوئی علاج نہیں کر سکتا اور بچوں کی اس طرح سے ہلاکت ہوتی ہے، جو کہ پوری زندگی کے لیے پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کس طرح سے ایک سرکاری ہسپتال کے اندر اتنی زیادہ لاپرواہی ہوئی کہ بچوں کی جان چلی گئی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں 365 نیوز کی بیورو چیف نیّر علی، اور ان کے ساتھ ہمارے رپورٹر موجود ہیں امرین علی. ان سے پوچھتے ہیں، کیونکہ نیّر آپ صبح سے یہاں پہ ہیں، آپ بتائیں کہ یہ اس طرح کا جو واقعہ ہے، مطلب میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ماؤں کے لیے وہ کبھی نہیں بھول سکتی جنہوں نے 9 ماہ ایک بچہ اپنے پیٹ میں رکھا، اور وہ بچہ اب ہاسپٹل میں ہے، اور وہ مائیں اپنی مطلب خوش ہیں کہ جی ہمارا بچہ ہو گیا. بیٹے پیدا ہوئے ہوں گے بہت لوگوں کے، منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے، اور پھر اچانک پتہ لگتا ہے کہ بچہ جھلس کے مر گیا، بچہ آگ لگنے سے مر گیا. وہ بچہ بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، وہ بچہ اپنی چیخو پکار کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. کتنی بڑی کوتاہی ہے، کیونکہ کہا یہی جا رہا ہے کہ نہ کوئی ڈاکٹر موجود تھا، نہ کوئی نرس موجود تھی، اور جو یہ کمرے تھے ان کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا. سوزین، یہ المیہ ہے، ثانیہ ہے بہت بڑا، جس کو اگر کیس اسٹڈی کے طور پر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ اسپتال کی جو انتظامیہ کے حوالے سے، اور جو وزیر ہیں وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب، وہ جو ہمیشہ جو دعوے کرتے رہے ہیں، یہ ان تمام دعووں کی قلعی بھی کھول رہا ہے. ان تمام دعووں کی ایسی تیسی کر رہا ہے کہ بھئی آپ نے سارا وقت دعوے کیے یہاں پر، اپنی وزارت کے مزے لیے، لیکن آپ خود ہی اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ سارا سسٹم خراب تھا. انہوں نے اپنے بیان میں یہ بات کی ہے سوزین کہ 1985 میں اسپتال بنا تھا، ٹوٹل جو ہے 4 لاکھ لوگوں کی گنجائش تھی اس کے اندر، اور اب 50 لاکھ لوگ آتے ہیں. اور کیا یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ نے اسپتال کے انتظامات کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہاں پر موجود جو فائر سسٹم ہے، سیفٹی سسٹم ہے، اس کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اور پھر آپ خود اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو فائر سیفٹی سسٹم ہے وہ عالمی معیارات کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ آپ تو عالمی معیار کے مطابق جو ہے وہ وزیر ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں ٹھیک کیا اس کو؟ کس کی ذمہ داری تھی؟ تو ہم نے یہ سوال اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ان کو صرف اس بات پہ اعتراض تھا کہ آپ نے میری حکومت کو یہ کیوں کہا کہ 2 سال ہو گئے، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ 1 سال سے اوپر ہو گئی؟ تو بھائی آپ 2 مہینے کم کر کے مجھے بتا دیں کہ آپ نے کیا کام کیا. کچھ بھی کام نہیں کیا. یہاں یہ جو ہے یہ ساری چیزیں کھل رہی ہیں. تو اس وقت یہ سارے ڈھکوسلے جو ہیں یہ بہت سارے سامنے آئیں گے. لیکن 14 بچے، یہ جو فیکٹ فائنڈنگ جو کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں، ایک وزیر اعظم نے بنا دی ہے، ایک انتظامیہ نے بنا دی ہے، ایک الگ سے بنا دی ہے، لیکن جو پہلی جو انسیڈنٹ رپورٹ آئی ہے نا سوزین، وہ تمام جو سوالات ہیں نا ان کے جوابات دے رہی ہے. اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ یہاں پر جو فائر سیفٹی سسٹم تھا وہ ناکارہ تھا،
اس رپورٹ کے اندر یہ نیّر علی یا 365 نیوز یا سوزین نہیں کہہ رہی, یہ جو فائر انسیڈنٹ رپورٹ ہے CDA کی اور فائر بریگیڈ کی, یہ وہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ جس وقت فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آئیں تو یہاں کی سیکیورٹی نے ان کو اندر نہیں آنے دیا. 6 منٹ میں اطلاع ہو گئی تھی. تو ایسا کیا ہوا کہ جو ہے وہ والدین کا ہی کہنا ہے. دیکھیں والدین عینی شاہدین بھی ہیں اور ڈائریکٹ وہ وکٹم ہیں, اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 1.5 گھنٹے تک ہمارے بچوں کو ریسکیو نہیں کیا گیا. تو آپ اور میں کیسے کہیں کہ بھائی کر لیا گیا تھا؟ نہیں, والدین ٹھیک نہیں کہہ رہے. اس وقت وہ مائیں صدمے کا شکار ہیں. اپنے ماؤں کی بات کی سوزین, میں اس پہ ضرور آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گی. ابھی کچھ دیر قبل میں ایک ماں کو دیکھ کر آئی ہوں, اور اس ماں کی حالت یہ ہے کہ اس کے ٹوئن بیٹیاں 5 سال انہوں نے انتظار کیا بچوں کے لیے, ٹوئن بیٹیاں اس کی پیدا ہوئی ہیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ شناخت کر کے ہم نے بچے دیے ہیں, کوئی شناخت نہیں ہے. وہ بچی کوئلہ کا ڈھیر ہے. وہ جو تصویریں انہوں نے ہمیں دکھائی ہیں اس میں کہاں سے شناخت ممکن ہے؟ بچے جل گئے ہیں تو ٹیگ بچے ہوں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیگ سے شناخت کی ہے. تو یہ بالکل ڈھکوسلے ہیں. پھر یہ ہے کہ وہ جو ماں ہے اس صدمے سے بے حال. ازالہ کیا ہوگا؟ کیا وہ جو 14 بچے جو ابھی کہا جا رہا ہے 14 بچے, لیکن بہت سی رپورٹس یہ بھی کہہ رہی کہ 14 سے زیادہ بچے تھے, اس کا کیا ازالہ ہوگا؟ کیا ان ماؤں کو ان کے بچے مل جائیں گے؟ کیا وزیر اعظم صاحب جو بیان دیں گے جی بڑا افسوس ہوا, اب ان کے گھر والوں کو ہم اتنے پیسے دے دیں گے, کیا اس سے وہ بچے واپس آ جائیں گے, یا وہ جو 9 ماہ کا پیریڈ اس ماں نے گزارا ہے وہ واپس مل جائے گا؟ دیکھیں, اگر ہم جذبات کی بات کریں تو وہ اس وقت سب کے جو ہیں وہ بہت, یہاں پر نعرے بازی بھی ہوئی ہے, یہاں پر جو ہے وہ سخت سوالات بھی ہوئے ہیں. لوگوں نے یہاں پر تقریر اپنی جو پریس کانفرنس ہے مصطفیٰ کمال کو مکمل نہیں کرنے دی ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ غم و غصے کا شکار تھے. لیکن اگر ہم فیکٹس کی بھی بات کریں نا تو دیکھیں وزیر اعظم صاحب ایک اجلاس بلاتے ہیں, اس میں وہ سیکرٹری کو برطرف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کمرے میں بھی نہ آؤ, ٹھیک ہے. لیکن وہ وزیر صاحب جو ہے وہ یہاں کھڑے ہو کر تقریریں کر رہے ہیں. آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ پہلے وزیر کو تو پوچھیں بھائی تم نے کیا کیا ہے, تم نے یہ سسٹم بتا رہے ہو کہ یہ سسٹم, اب یہ فیشن بن گیا کہ جی وزیر آئیں گے اور وہ کہیں گے سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. بھائی آپ کا کام یہ تقریریں کر کے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. آپ ذمہ دار ہیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے, آپ نے کیوں نہیں ٹھیک کیا وہ سسٹم؟ تو یہاں جب ہم صبح سے کوریج کر رہے ہیں تو آنیسٹلی اسپیکنگ ہم خود بھی بہت جذباتی ہیں اس معاملے کو. اور جو تصویریں اور جو فوٹیجز ہم نے دیکھی ہیں وہ ہم اس ٹیلی ویژن اسکرینس پر, اس کیمرے کے اوپر اپنے ناظرین کو نہیں دکھا سکتے, ایتھیکلی نہیں دکھا سکتے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت یہ جو آنیاں جانیاں ہیں, ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے, اس سے آگے نکل کر وفاق کے زیر انتظام صرف 2 سرکاری اسپتال ہیں, ایک پیمز اور ایک پولی کلینک, اور ایک چھوٹا موٹا اسپتال ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو 2-3 اسپتال ہیں, ان 3 اسپتالوں میں آپ انتظامات نہیں بہتر کر پائے. آپ کی ذمہ داری یہی تھی, یہ تھوڑی ذمہ داری تھی کہ اپنے کراچی سے فلائٹ پکڑنی ہے, اسلام آباد آنا ہے اور آ کے یہاں پر ایک تقریب سے خطاب کرنا ہے, لوگوں کے سوالوں پہ کے جواب دینے, نئی موڈ تو ان کی بیشنگ کرنی ہے اور واپس چلے جانا ہے. یہ کر رہے ہیں نا, یہ تو سب چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں. تو آپ نے اگر یہ سب کچھ کر کے چلے جانا ہے تو یہ پھر وزیر اعظم کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب. کیا رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب یہاں پر رکھے گئے ہیں؟ کیا آپ خود ایک قانون دان ہے تو آپ قانون کے معاملات کو سمجھتی ہیں, لیکن آپ کو اگر صحت کی وزارت دے دی جائے تو کیا آپ کر سکتی ہیں؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے, میں اگر ایک میڈیا پرسن ہوں تو مجھے کہیں آپ ایجوکیشن کی وزارت لے لیں تو میں کر سکتی ہوں. ارے بھائی آپ رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب لگائیں. مصطفیٰ کمال اگر اب یہ چیز ثابت ہو گئی کہ مصطفیٰ کمال جو ہے اس کو معاملے کو نہیں آگے بڑھا سکے, نہیں دیکھ سکے. مصطفیٰ کمال استعفیٰ دیں گے یا وزیر اعظم ان سے کہیں گے؟ ویسے تو وزیر اعظم کا استعفیٰ بھی بنتا ہے. کیا وزیر اعظم کہیں گے کہ مصطفیٰ کمال صاحب یہ آپ کی کوتاہی ہے, آپ کی وجہ سے 14 گھر اجڑے ہیں, آپ اب اپنا یہاں پہ استعفیٰ دیں؟ دیکھیں, اگر تو بندر بانٹ جو کہ وزارتوں کی جس انداز میں ہوتی ہے کہ یہ فلاں پارٹی کو خوش کرنا ہے, یا فلاں پارٹی کو خوش کرنا ہے, یا فلاں پارٹی کو خوش کرنا ہے, تو یہ اگر تو یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے تو پھر تو یہ اسی طرح سے سسٹم چلے گا. یہ کمپنی ایسے ہی چلنی ہے. لیکن اگر آپ فیکٹس کے اوپر اور کارکردگی کے اوپر ان کی وزارتوں کو جانچیں گے تو پھر یقینی طور پر یہ وزارتیں بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر کسی ایسے شخص کو لگائیں جس کو صحت کا بھی پتہ ہو, جس کو انتظامات کا بھی پتہ ہو, جس کو یہ بھی پتہ ہو کہ یہاں پر فائر سیفٹی سسٹم کون سے لگنے ہیں, یہاں پر کیسے جو ہے وہ انتظامات کو بہتر کرنا ہے. ایجوکیشن میں کسی ایسے منسٹر کو لگائیں جس کو یہ پتہ ہو کہ ایجوکیشنسٹ کیسے کام کرتے ہیں, تو ایجوکیشنسٹ ہو جس کو پتہ بھی ہو, سمجھ بھی ہو چیزوں کی. آپ نے بنیادی حقوق سے متعلق جتنی وزارتیں ہیں اس کے اوپر ایسے لوگوں کو لگا دیا ہے جن کو ان وزارتوں سے متعلق کچھ پتہ نہیں. تو اب اس صورت میں پھر آپ یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کو خود استعفیٰ دینا چاہیے, وزیر اعظم کو ان سے استعفیٰ لینا چاہیے. یہ 14 بچے جو ہیں یہ وہ بچے ہیں جن کے ابھی تک نام بھی نہیں رکھے گئے تھے, جن کے پیرنٹس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے کس ناموں سے ہم ان کو پکاریں گے.
جب لسٹ آئی نا میرے پاس سوزین تو یقین کریں کہ والدین کا تو غم و غصہ ہوگا ہی لیکن ہمارا بھی غم و غصہ تھا. کیا ایسا ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ جب آگ لگی اندر تو اندر سے باہر نکلنے کے راستے بند کر دیے یار؟ دنیا بھر کی آپ کو بھی پتہ ہے, آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جب کہیں پر آگ لگتی ہے تو سب سے پہلے جو الارم بجتے ہی سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ سارے دروازے کھلتے ہیں, فوارے چل پڑتے ہیں. یہاں کہتے ہیں فواروں میں پانی نہیں تھا. 16 ایکسٹنگوشر تھے اور وہ بھی وہ کوئی کام کر رہے تھے کوئی نہیں کر رہے تھے. اور جب وہ آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سارے راستے کھول دیتے ہیں, ایمرجنسی ایگزسٹ کھول دیتے ہیں. ایمرجنسی ایگزسٹ بلاک تھے اور یہ وہ رپورٹ کہہ رہی ہے جو کہ سرکاری رپورٹ آئی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایمرجنسی ایگزٹس جو تھے وہ بند تھے, لاکڈ تھے, اور اگر کسی کو کھولنے کی کوشش کی گئی تو اس کے سامنے سامان رکھا گیا تھا. تو آپ اس بات سے پھر اندازہ لگا لیں کہ اب اس حد تک جو ہے وہ کرمنل نیگلیجنس کا. اب یہاں پر جو لوگ نعرے لگا رہے تھے نا اور جو لوگ مصطفیٰ کمال سے الجھ رہے تھے وہ پیرنٹس تھے, وہ فیملی کے لوگ تھے اگر, اور ان سے بھی وہ لڑے ہیں, ان سے بھی لڑے ہیں. تو جب وہ ان سے الجھ رہے ہیں تو اس کے بعد وہ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے اندر مر گئے ہیں اور جن کے بچے مر گئے ہیں آپ ان کا ازالہ کیا کریں؟ آپ والا سوال وہ بھی کرتے ہیں. بھائی ازالہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے بس جی وہ کر لیا اور آپ نے جو ہے یہاں پر استعفے کا مطالبہ کر, وہ بھی استعفے کا ہی مطالبہ کر رہے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کرسی چھوڑنا بہت مشکل کام ہے, ذمہ داری اٹھانا بہت مشکل کام ہے. کام بھی نہیں کریں گے, کرسی بھی نہیں چھوڑیں گے. بس یہ اس دفعہ ان کو چھوڑنی پڑے گی کیونکہ اس دفعہ انہوں نے ماؤں کے دل اجاڑے اور ماں کی جو بد دعا ہوتی ہے وہ 7ویں عرش تک جاتی ہے. بہت شکریہ نیئر. ہم ناظرین اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون اس جو لاپرواہی ہے اس کا اصل ذمہ دار کون تھا, کیونکہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے, دوسرا تیسرے پہ ڈال رہے, لیکن وہ جو مائیں ہیں ان ماؤں کو اس کا جواب چاہیے. ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک وہ فیملی موجود ہے جن کے ٹوئنز بیٹے آج فوت ہوئے ہیں. انہوں نے منتے مرادوں سے وہ بیٹے پیدا کیے تھے, اس سے پہلے بیٹا نہیں تھا اور ماشاءاللہ ٹوئنز بچے ہوئے تھے جو کہ آج اس ہسپتال کی انتظامیہ کی کوتاہی کی وجہ سے, وزیر صحت کی کوتاہی کی وجہ سے وہ اس دنیا میں نہیں رہے, وہ ہلاک ہو گئے. اور ان کی ماں اس وقت ICU میں ہے. اس ماں کو ابھی یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ اس کے بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں. سوچیں اس ماں کے لیے کتنی بڑی قیامت ہوگی جب وہ ICU سے نکلے گی اور وہ کہے گی کہ مجھے میرے بیٹے لا کے دکھاؤ جن کے لیے میں نے اتنی دعائیں کی تھیں, اور اس کو کہا جائے گا کہ جی آپ کے بچے جل کے مر گئے ہیں. سر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ ہم باجوڑ کے رہنے والے ہیں. تو آپ یہاں پہ آئے ڈلیوری کے لیے, آپ کی بہن کی اور نہیں ہے نا, بہن ادھر رہتے ہیں نا. صحیح جی آپ ادھر ہی رہتے ہیں. تو جب ہسپتال آئے اور اس کے بعد جب جڑواں بچے پیدا ہوئے تو ان کو کہاں لے جایا گیا؟ کیا بچوں کو کہاں لے جایا گیا؟ نرسری میں. نرسری میں. اور پھر جب آپ کو صبح بتایا گیا کہ بچے اس دنیا میں نہیں ہیں تو کیا اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی صبح نہیں ہے, اس سے آدھے گھنٹے پہلے ہم وہاں گئے تھے رپورٹ جمع کرنے کے لیے. جب ہم نے رپورٹ جمع کروائی وہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد آئی تھی, صبح آئی تھی, اس وقت کیوں ضرورت ہے آپ یہاں جانے کی. جب دوسری ٹیسٹ وہاں لیبارٹری کے لیے گئی, ہم نے یہاں ٹیسٹ جمع کروانے کے لیے گئی تو لیبارٹری والے کہہ رہے تھے کہ نرسری میں آگ لگ رہی ہے. جب ہم ادھر آئے تو ادھر عاملہ سارے بھاگ رہے تھے نا. جب ہم والدین جو ہے نا, اس بچوں کے والدین جو ہے نا وہ تڑپ رہے تھے, ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. وہاں آئے اور شیشے کو توڑا اور دیواروں کو توڑا اور بچے کو نکالا, وہ بھی سارے جل گئے تھے. وہ بھی جل گئے تھے. جی. تو ابھی ہسپتال کے آپ کے ساتھ کوئی تعاون کر رہے ہیں؟ آپ کو بچوں کی ڈیڈ باڈی دے دی ہے؟ جی دے دیے نا. صحیح. جی. اور جو بچوں کی والدہ ہیں وہ اس وقت ICU میں؟ جی ICU میں ہے نا. تو ان کو ابھی آپ لوگوں نے نہیں بتایا کہ بچوں نہیں بتایا, اس وجہ سے کہ وہ ذرا مصیبت میں اور یہ مصیبت اس پہ ڈال دے, وہ اس وجہ سے ہو جائیں گے. ناظرین آپ نے سنا کہ کتنا مشکل ہوگا ایک فیملی کے لیے یہ بتانا کہ جی ہمیں بتایا گیا کہ جی آپ کے بچوں کو تو آگ لگ گئی ہے, وہ تو وہاں پہ مر گئے, اور اس بچوں کی ماں کو آج تک نہیں پتا. یہ اس کے جواب جو ہیں وہ سب کو چاہیے, اس پوری قوم کو چاہیے. ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک ایسے شخص موجود ہیں جن کی 1 ماہ پہلے بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور وہ بھی ڈاکٹروں کی غفلت کی وجہ سے. یہ وہی ہاسپٹل ہے جہاں پہ آج 14 بچے جو ایک فگر دیا جا رہا ہے, جو کہ کہا بھی جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ ہوں گے, لیکن ایک ایسے افیکٹی بھی ہیں جن کی بیوی کا C سیکشن سے بچہ پیدا ہوا جو کہ نہایت پینفل ہوتا ہے, اور وہ خاتون آج بھی اسی درد میں ہے. پر اس کی بیٹی جو ہے وہ اس دنیا سے جا چکی ہے, اور اس کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ پیمز ہسپتال کی انتظامیہ پہ آتی ہے, وزیر صحت پہ آتی ہے. سر آپ مجھے بتائیے گا, آپ اپنا مجھے نام بتائیں اور آپ کہاں سے ہیں؟ جی میرا نام مبین حسن ہے, میں G92 سے کا رہائشی ہوں. میں ایک کلاس 4 کا ملازم بھی ہوں سرکاری.
تو یہ ہمارے پینل پہ ہاسپٹل، ہم روٹین وائز ادھر چیک اپ کراتے تھے. ہمیں شروع سے ادراک ہو گیا تھا کہ یہ ہمارا پراپر چیک اپ نہیں کرتے، جس کی بنا پر ہم پرائیویٹ بھی جاتے رہے ہیں. تو 15 جولائی کو ہم نے کرایا سعید انٹرنیشنل سے چیک اپ. ان کی رپورٹ میں ابھی تک جو تھا 30 اگست ڈیٹ آ رہی تھی ڈیلیوری کی، تو اس پہ ساری یہ رپورٹنگ بھی ہے میرے پاس. اور پھر ہم تقریباً 22 تاریخ کو ادھر آئے ہیں روٹین وائز، کیونکہ ڈیلیوری ہم نے ادھر کرانی تھی. صحیح. تو انہوں نے 6 دن بعد جو الٹرا ساؤنڈ کیا اس پہ 36 ہفتے بتا دیے، جو کہ 39 to 40 ویکس میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے 36 ہفتے یہ بتا کے، جو کہ بالکل غلط ہے. پرائیویٹ رپورٹ تھی، اس میں 33 ویک آئے تھے 6 دن یعنی کہ پہلے. غلط رپورٹ بنا کے آپ غلط رپورٹ بنی ہے، جس کی وجہ سے بچی پری میچور ہوئی ہے، اور اس کی 2 دن بعد ڈیتھ ہو گئی تھی. 2 دن بعد ڈیتھ ہو. Death ہو. اور اس دوران ڈاکٹروں کا رویہ، جو نرسز تھی یہاں پہ، جو باقی پیرامیڈیکل سٹاف تھا، ان کا رویہ کیسا تھا آپ کی بیگم کے ساتھ بھی اور بچی کے ساتھ بھی؟ سب سے پہلے میں بتاتا ہوں، جس دن آپریٹ ہوا ہے اس سے اگلے دن ان کو درد شروع ہو گیا صحیح. آپریٹ پیٹ میں. صحیح. میری سسٹر ادھر تھی، تو انہوں نے نرسوں کو بتایا. نرسیں سوئی ہوئی تھی اس وقت، 4:30 کا وقت تھا صبح. نرسیں سوئی ہوئی تھی، انہوں نے بولا ہم 6 بجے جاگیں گی، پھر آگے ان کو. تو آپ نے انتظامیہ سے رابطہ نہیں کیا کہ بھائی میری بیوی کو اس وقت سٹچز لگے ہوئے ہیں، میری بچی بیمار ہے، میں انتظامیہ نے سے ان کہا کو ہے؟ بتایا بھی ہے کہ میں ایک آفیسر کے ساتھ ہوتا ہوں، تو میں آپ یہ کر رہے ہیں سلوک. میری فائل بھی انہوں نے گھما دی تھی. اچھا. میں نے بولا میں آپ پہ کیس کر دوں گا. انہوں نے فائل ڈھونڈ کے واپس لائی، فوراً اٹھے ہیں، پھر انہوں نے انجیکشن لگائے ہیں. لیکن بچی کی جان پھر بھی گئی. بچی کی جان چلی. آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ یہ تو ایک افیکٹ ہی ہمیں ملے ہیں، لیکن یہاں پہ کس طرح کے حادثات ہوتے رہے ہیں جو آج تک رپورٹ بھی نہیں ہوئے. یہ تو آج ایک ایسا حادثہ تھا جو رپورٹ ہو گیا. اور میں نے آج ایک باپ کی تکلیف دیکھی ہے، اور وہ ماں اس وقت کتنی تکلیف میں ہوگی جب اس کو یہ پتہ لگا ہوگا کہ یہاں پہ 14 بچے جو ہیں وہ جل کے مر گئے ہیں. یہ حال ہے یہاں پہ پمس ہاسپٹل کا، یہ حال ہے انتظامیہ کا. وزیر صحت کیا اس کے لیے جواب دہ ہے یا نہیں، اس کا جواب بھی ہمیں چاہیے. ناظرین اس وقت ہم پمس میں موجود ہیں. یہاں پہ جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں کوئی نہ کوئی یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آ کے خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی ایک وکٹم میں خود بھی ہوں، لیکن وہ کہانی میں بتانا نہیں چاہ رہی. یہاں پہ ایک فیملی موجود ہے جن کا بچہ بیمار ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس ہسپتال میں آ کے انہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کس طرح سے ہاسپٹل کے سٹاف نے ان کو ٹریٹ کیا، کیا وہ سیٹسفائیڈ ہیں، اور کیا وہ اعتبار کرتے ہیں اس جگہ کے اوپر کہ کوئی اپنا بچہ یہاں پہ لا سکے. سر مجھے بتائیے گا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم کوٹلی آزاد کشمیر سے آئے. اور یہ بچے کی علاج کے غرض میں؟ جی ہمیں آج آئے ہوئے 3-4 دن ہو گئے. 3-4 دن ہو گئے. بچہ ایڈمٹ ہوا تھا، لیکن اس کے لیب ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، کچھ ڈائگنوز نہیں ہو رہا. لیکن آدھے سے زیادہ ہمارے لیب ٹیسٹ باہر جا کے کروانے پڑتے ہیں. اچھا، ہسپتال اپنا نہیں کر کے دے رہا؟ کچھ کروانے پڑتے ہیں، لیکن زیادہ جو ہوتے ہیں وہ باہر ہی بھیجتے ہیں، اور اتنا استحال کرتے ہیں کہ ہم دور سے آئے ہوتے ہیں، ہمارے پاس نہ کوئی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، چلنا پڑتا ہے اتنا پیدل. اور جو نرسیں ہیں ان کا رویہ کیسا ہے، ڈاکٹروں کا رویہ کیسے، کیا وہ بار بار آ کے بچے کو دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ جس طرح آپ نے بتایا آپ 3 دن سے یہاں پر ہیں، تو 3 دن سے کس طرح کا رویہ آپ یہاں پہ فیس کر رہے ہیں؟ ٹرینرز وغیرہ تو دیکھ رہے ہیں، لیکن جو مین ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایک ہی چکر لگاتے ہیں، بس ٹھیک ہے ٹیسٹ لکھ کے دے جاتے ہیں. وہ اس کے بارے میں بتایا نہیں جاتا کہ کیسے بچے کو ڈیل کرنا ہے، کوئی بیماری کیا ہے، کچھ نہیں ابھی بتا ڈائگنوز نہیں ہوا. صحیح. تو اس سانحے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہسپتال بچوں کے لیے یا کسی بھی جیتے جاگتے انسان کے لیے سیف رہ گئے ہے کہ جہاں پہ اس طرح سے بچے جل کے مر جائیں گے اور وہ کمرے کو تالا لگایا ہوا ہوگا، نہ وہاں پہ کوئی نرس ہوگی، نہ کوئی تالا کھولنے والا ہوگا، نہ کوئی فائر ایگزٹ ہوگا جہاں سے کوئی جا کے کسی کو بچا سکے؟ نہیں، ایسا یہ اسپتال بچوں کے لیے سیف نہیں ہے، کیونکہ ہم خود دیکھ رہے ہیں، ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں. انتظامیہ یہاں پہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد آئی ہے. ہم صبح سے یہاں تھے، 1.5 گھنٹے کے بعد آئی ہے، کوئی کارروائی وغیرہ نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوئی. جو لوگ تھے مقامی انہوں نے تعاون کیا ہے، ہاسپٹل سے بڑی کوشش کی ہے لاشیں نکالنے کی. تو اس وجہ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ بچوں کے سیف نہیں ہے اور اس کے اقدامات کرنے چاہیے کچھ.